تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شام کی سچویشن سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. دمشق شہر میں حکومت مخالف فورسز کا شامی فوج سے سامنا نہیں ہوا ہے. سچویشن یہ ہے کہ شامی صدر بشار الاسد دمشق سے بھاگ نکلے ہیں اور دمشق میں شامی فوج کہیں بھی تعینات نہیں ہے. اس وقت آپ شام کی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ حکومت مخالف فورسز جشن منا رہی ہیں، فائرنگ کر رہی ہیں. جی یقینی طور پہ یہ 15 سال میں بہت ہی اہم اور بڑی تبدیلیاں مشرق وسطیٰ کے سیاسی منظرنامے میں رونما ہو رہی ہیں، اور شام جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا آپ سمجھیں کہ اس کی وہی اہمیت ہے جو اسٹریٹجیکلی جس طرح ساؤتھ ایشیا میں افغانستان کی ہے، کیونکہ 15 سال سے مختلف لو انٹینسٹی کانفلکٹ کا یہ مرکز رہا ہے، اور ترکی کی سپورٹ سے، عرب ممالک کی سپورٹ سے، مغربی طاقتوں کی سپورٹ سے اور ایران کی سپورٹ سے مختلف متحرک قوتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیک وقت برسر پیکار رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر شام کی حکومت کا تختہ الٹا جاتا ہے اور وہاں کا سیاسی نظام تبدیل ہوتا ہے تو یہ مشرق وسطیٰ کے لیے بہت ہی ایک بڑی تبدیلی ہوگی پوری جیو اسٹریٹجک لینڈسکیپ میں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ اور حماس جو بنیادی طور پہ ایران کی دفاعی امداد اور کمک کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کا جو زمینی راستہ ہے وہ شام ہی کے ذریعے سے ہے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حزب اللہ کے ساتھ بھی شدت تھی کشیدگی میں اسرائیل کی، تو تمام جو بارڈر کراسنگز تھیں لبنان کی اور شام کی، اس کے اوپر اسرائیل کی فضائیہ بمباری کرتی تھی. تو اب اگر بشار الاسد صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روس اور ایران اپنے اس خطے میں سب سے بڑے حامی اور حلیف سے محروم ہو جائیں گے، اور جو مغربی طاقتوں کی سپورٹ ہے متحرک قوتوں کی اور باغیوں کی، اس کے نتیجے میں اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ روسی جو افواج ہے ان کا بھی انخلا شروع ہو چکا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اس پہ ایک بیانیہ جاری کیا تھا کہ فوری طور پہ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑنے کی تیاری. آپ کیا سمجھتے ہیں سچویشن یہاں تک کیسے پہنچی؟ کیا حزب اللہ کی ناکامی وجہ بنی؟ دیکھیے جی سر، میں نے کہا کہ شام میں بیک وقت 4 قوتیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھیں. شمال میں آپ دیکھتی ہیں کہ کرد لڑ رہے تھے، جبکہ مشرقی سائڈ پہ آپ ایران کی سپورٹڈ جو حزب اللہ کی قوتیں لڑ رہی تھیں، جنوب سے جو تھی عرب ممالک کی سپورٹ تھی، اور کچھ قوتوں کو امریکہ اور مغربی طاقتوں کی سپورٹ تھی. تو یہ 3 اعتبار سے جو شامی حکومت تھی وہ 3 محاذوں پہ برسر پیکار تھی، اور یقینی طور پہ ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ ان تمام محاذوں کو بیک وقت وہ تنہا سنبھال سکیں. لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شام جو ہے پورے مشرق وسطیٰ میں روس کا سب سے بڑا اتحادی بھی تھا، اور یہاں پہ روسی بیسز بھی موجود تھے. اور کل کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روس کی بحریہ اور روس کی فضائیہ کا بھی انخلا راتوں رات شروع ہو گیا ہے. جبکہ 2000 سے زیادہ جو شام کے سرکاری فوجی ہیں انہوں نے عراق میں پناہ کی درخواست کی ہے. تو یہ وہ بہت تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو مغربی قوتیں ہیں جن کی خواہش ہے کہ ایران کو اس خطے میں تنہا کیا جائے، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور دوسری جانب روس کا جو سب سے بڑا اتحادی اور حلیف اس خطے میں ہے اس کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پسپائی ہے. اور مغرب کے سپورٹ کرتا اور جو فورسز یہاں پہ لڑ رہی ہیں ان کا آگے بڑھنا جو ہے، پورا جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے ایران کا، وہ اس کے لیے یہ سب سے بڑی پسپائی ہے.